بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ پروجیکٹ عمران کو جڑ سے اکھاڑنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے بہت زیادہ یعنی باریک بینی سے چھان بین کر کے باقاعدہ جڑا نا نکی نکی شے بھی چونکہ باہر سٹن لگے نے، یہ سارے معاملے کے اوپر بات کروں گا۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی وہ ایک بیان یاد ہونا چاہیے، یا میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں تاکہ آپ کو جو میں بات بتانے جا رہا ہوں وہ پراپر طریقے نہ ہضم ہو سکے۔ ٹھیک ہے، گل ذرا تھوڑی جی وڈی ہے، اور وہ وڈی گل جو ہے وہ کرتے ہوئے میں نے بھی تھوڑا جڑا نا وہ کیا کہتے ہیں دل نو کاؤما ہو رہا ہے۔ کاؤما سمجھتے ہیں؟ کاؤما ہوتا ہے کہ آپ کو ذرا یعنی آپ کا دل کر بھی رہا ہے بات کرنے کو، نہیں بھی کر رہا، دل گھٹ ود رہا ہوتا نا جس طرح، انہوں کاؤما کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک ٹرم ہے جو میں نے استعمال کیا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان کا جو ایک سائیڈ ہے وہ تو نیوٹرل ہو گئی ہے عمران خان کے حوالے سے، عمران خان پروجیکٹ عمران کو لانے والے جو تھے وہ تو نیوٹرل ہو گیا، پر ایک سائیڈ جڑی ہے اتنے ہئیے بھی انہاں دے ہمدرد بیٹھے ہوئے نے، یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا۔ اچھا، اب وہ جو ہمدرد ہیں وہ سر کس سائیڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر آپ پاکستان کی طاقت کے اعتبار سے، یعنی جو طاقت کا سٹرکچر ہے ہمارا ریاستی سٹرکچر، اس کو اگر آپ دیکھیں تو فوج ہے، عدلیہ ہے، جو سول اسٹیبلشمنٹ ہے، حکومت ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک سیٹ اپ ہے جو ساری دنیا کے اندر ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں عدلیہ کا وہ رول جو ہے بدقسمتی سے وہ نہیں رہا جو کہ دوسرے ممالک میں ہوتا ہے، کہ وہ بالکل ایک کسی دی سائیڈ نہیں مار رہی ہوندی، ایسے قانون کے مطابق فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں اور آئین سے باہر جا کے فیصلے نہیں ہوتے۔ عدلیہ جو ہے وہ آزاد اور خود مختار ہوتی ہے، لیکن within the limits of constitution، وہ کانسٹیٹیوشن سے باہر جا کے نہیں ہوتی۔ یہ دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے۔ انفارچونیٹلی، بہت بدقسمتی کی بات ہے، پاکستان کے اندر ایسا معاملہ نہیں رہا ہے، اور جس کی وجہ سے جو 5 ارکان جن کا نام لیا جاتا ہے پروجیکٹ عمران کے حوالے سے، وہ ان میں باجوہ صاحب ہیں، یہ فیض حمید صاحب ہیں، اور 2 جو جج ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور دونوں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس رہے ہیں، ایک ثاقب نثار صاحب ہیں اور ایک آصف سعید کھوسہ صاحب ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں کہ جو عدلیہ کا اور فوج کا آپس میں گٹھ چھوڑ تھا، وہی پیداوار ہے عمران خان۔ اگر میں تہانوں بالکل تھڑی زبان گل کراں، اب فوج جو ہے وہ تو ہو گئی نیوٹرل، وہ تو جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں نیوٹرل ہو گئی تھی، اور کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں جو بڑے باخبر لوگ ہیں، اور میں اگر میں نے اس پاس وہ خبر آ بھی جاوے نا دے میں مطلب اس پاس جاندہ نہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ان سائٹس کو زیادہ ٹچ نہ کروں جو سائٹس میرے خیال میں میرے ملک کے وقار کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ سچی بات یہ ہے، اس لیے میں اس سائٹس پر نہیں جاتا، لیکن اب چونکہ سیاست جو ہے وہ چیزیں اسی طرف گھومتی ہیں بار بار، اس لیے کسی وقت مجھے بھی جانا پڑتا ہے۔ تو وہ بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ جناب جنرل قمر جاوید باجوہ ہمسیلف ایز اے چیف آف آرمی سٹاف بھی جو ہیں وہ اتنے اثر رسوخ والے نہیں رہ گئے سن کہ وہ چاہتے کہ جناب عمران خان کو بچا لین، یا عمران خان پروجیکٹ کا جو پروجیکٹ ہے وہ چلتا رہے تو وہ جناب اس کو چلا پاتے، کیونکہ اندر سے چیزیں جو ہیں وہ کافی زیادہ ان کے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی تھی کہ ایک ہی کریکٹر اسی لے آ کے بات ہے، اس لیے با امر مجبوری وہ نیوٹرل ہو گئے تھے۔ یہ اب بتایا جا رہا ہے، اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس میں ریالٹی کتنی ہے، لیکن عمران خان نے سارا کچھ جنرل قمر جاوید باجوہ سے پایا ہے۔ اب جو ایک ونگ رہ گیا ہوا ہے نا پائن، ایک ونگ، وہ اس ایک ونگ کی کیا کہتے ہیں کہ نیوٹرلائزیشن شروع ہو گئی ہے، میرا خیال یہ مناسب لفظ ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ جو ایک ونگ ہے وہ کہا جاتا ہے کہ عدلیہ کی جانب سے ہے، اور میں یہ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں بات کر رہا ہوں کہ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، آپ کو میں تھوڑا سا پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے اور ہضم ہو جائے آرام سے بات۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گورنر پنجاب کا ایک حکم تھا جس میں انہوں نے پرویز لائی صاحب کو بطور وزیر اعلیٰ پنجاب کام کرنے سے روک دیا تھا، اور نیا جو ہے وہ وزارت اعلیٰ کا انتخاب کروانے کے لیے خط لکھ دیا تھا، جو کیا کہتے ہیں کہ جناب اب نیا انتخاب ہوگا اس حوالے سے، اور سارا ایک سلسلہ جو آگے سے شروع ہونا تھا اس پر جو وزیر اعلیٰ پنجاب تھے یعنی چودھری پرویز لائی صاحب، وہ سر چلے گئے تھے لاہور ہائی کورٹ میں،
اور لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے ان کو ایک عارضی ریلیف کے نام کے اوپر مستقل ریلیف مل گیا تھا. یہ بات جو ہے یہ اس فیصلے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں جو کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اور خواجہ سعد رفیق صاحب نے اور پائے نے 3-4 بڑے مسلم لیگ نون دے لیڈر نے بیٹھ کے ٹکامی پریس کانفرنس کی تھی. میں نے خود وہ پریس کانفرنس اٹینڈ کی 180 ایچ مال ٹاؤن کے اندر, اور بڑا شدید اعتراض کیا. انہوں نے کہا یہ کیا طریقہ کار ہے جناب, آپ کے پاس وہ آئے ہیں ایک عارضی ریلیف کے لیے, آپ جناب انہوں مستقل ریلیف دے کے بھیج رہے کہ جناب آپ نے حلف وہ اعتماد کا ووٹ لینا تو لے لیں, نہیں لینا تو نہ لیں, آپ وزیرہ لائیں جائیں, آپ کابینہ بھی بحال فلانا بھی بحال, سارے آپ نے اختیارات کے ساتھ اس کو بحال کر کے بھیج دیا. تو گورنر پنجاب کا آرڈر تو ڈسکس ہی نہیں کیا تھا, آپ تو پنچایتی فیصلہ کر رہے تھے, آپ تو آئینی فیصلہ کر ہی نہیں رہے تھے. اتنے پنچایت سی تو کی کہنا, اس طرح کا تو نہیں معاملہ ہو سکتا. آئینی معاملہ تھا, آئین کے مطابق چلتے. یہ ایک پریس کانفرنس کی تھی, اور یہ سارے فیڈرل منسٹر تھے. میں آپ کو یاد دلا دوں, جویل لطیف صاحب فیڈرل منسٹر, رانا ثناء اللہ صاحب فیڈرل منسٹر, خواجہ سعد رفیق فیڈرل منسٹر, اور بھی جڑے تھے بیٹھے تھے نا, طارق بشیر چیمہ بیٹھے تھے فیڈرل منسٹر. تو یہ سب یعنی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ کے خلاف میدان کے اندر خم ٹھوک کر پریس کانفرنس کر رہی تھی. یہ بات اس طرح سے تھی. اب ہوا یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون ہے ان کو یہ یقین ہو گیا ہے, اور وہ یہ بات بابانگے دوغل کہتے پھرتے ہیں کہ جناب لاہور ہائی کورٹ جس کے بارے میں یوتھیا بریگیڈ جو کہ تحریک انصاف کے نوجوان تھے, اور تحریک انصاف والے یہ پروپیگنڈا کیا کرتے تھے کہ یہ ایک نام لیا کرتے جس کا مطلب یہ تھا کہ جناب یہ شریف فیملی کی کورٹس ہیں, ٹھیک ہے, اور شریف فیملی کو ہمیشہ لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف ملتا ہے. وہ جب مریم نواز شریف صاحبہ کو انہوں نے کہا کہ جناب ان کو گرفتار کرنا ہو تو 10 دن پہلے اطلاع کریں, ٹھیک ہے, اس فیصلے کے اوپر. پھر اس فیصلے کے اوپر بھی کہ جناب جو حمزہ شہباز ہے اس کو یہاں سے ریلیف ملتا ہے, شہباز شریف کو یہاں سے ریلیف ملتا ہے. بڑا رولا پایا تحریک انصاف والے نے. اصل مسئلہ یہ ہے, میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارا پرابلم اب یہ بن گیا کہ سانو جتوں ریلیف لب جائے, ہمیں جہاں سے فائدہ ہو جائے ہم کہتے ہیں بہت اچھا, اور جہاں ہمیں فائدہ نہ ہو رہا ہم کہتے ہیں جناب ہے تو بڑا غلط ہو گیا, پاویں وہ گل بالکل اصول دے مطابق ہو گئی. تو یہ ایک ہمارا قومی رویہ بن گیا, بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا قومی المیہ بن گیا. اس میں اداروں کی جو ماضی کی کارکردگی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے, لیکن بہرحال ایسا ہے. اچھا, اب وہ الزام جو کہ تحریک انصاف والے لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے شریف فیملی پر لگاتے تھے, اب وہی الزام مسلم لیگ نون والے لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے عمران خان کی پارٹی پہ لگاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ چیزیں کس حد تک سیریس ہو گئی ہیں کہ جب ایک فیڈرل گورنمنٹ ایک آئینی ادارہ, ظاہر ہے عدلیہ کا آئینی ادارہ, لاہور ہائی کورٹ کے سٹنگ چیف جسٹس یا فل بینچ کے حوالے سے بات کرے تو گل تو پائن بڑی خراب ہو گئی نا. اب جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو لاہور ہائی کورٹ سے ہٹا کر اور وفاقی شرعی عدالت میں جج کے طور پہ لے جایا جا رہا ہے, اور یہ میسج ان کو کنوے کر دیا گیا, ٹھیک ہے. یہ وہ خبر ہے جو کہ اعزاز سید صاحب نے اپنے ویلاگ میں دی ہے, اور میں نے اس کو کاؤنٹر چیک کیا ہے, اور مجھے بھی اس بات کی یعنی وہ کیا کہتے ہیں شواہد مل گئی ہے, یہ مجھے بھی کنفرم ہو گیا کہ گل این جی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ کرنا کس نے, صدر پاکستان جو ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے, اور ظاہر ہے کہ وہ اختیار جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے آنے والی سمری کے بعد ہے. اور جو ہیں اپنا کیا کہتے ہیں تارڑ صاحب اپنے وفاقی وزیر قانون, وہاں سے سمری موو ہوگی, وزیر اعظم کے پاس جائے گی, وزیر اعظم اس کی منظوری دیں گے, اور صدر کو چلی جائے گی, صدر وہاں سے آرڈر کریں گے, اور یہ ان کو وفاقی شرعی عدالت میں تعینات کر دیا جائے گا. ایک طریقہ کار تو یہ ہے, اور میرا خیال یہی طریقہ کار ہے. لیکن یہ قانونی سا معاملہ, اس میں مزید بات اس لیے نہیں کر سکتا کہ سچی بات ہے کہ میں نے اس کو مزید چیک کرنے کی کوشش کی, لیکن ایک دو وکلا جو میرے نزدیک بڑے اہم ہیں وہ پائن کے بزی سن, لہذا پوری گل نہیں ہو سکی. مگر یہ بہرحال بات ہے اپنی جگہ پہ خبر موجود کہ ان کو میسج جو ہے کنوے کر دیا گیا لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو کہ جناب آپ کو وفاقی شرعی عدالت میں جو ہے وہ لے کے جایا جا رہا ہے. اچھا, اب اس میں کو رکھنا پڑ سکتا ہے نہیں پڑ سکتا, کیا معاملہ ہو سکتا ہے, وہ بالکل ایک قانونی بحث ہے, اس میں فی الحال نہیں جا رہا. میں آپ کو جو اس وقت کی ہیپننگ ہے وہ دے رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جناب ایک ریفرنس جو ہے وہ بھی تیار ہو رہا ہے. جس طرح
افتخار محمد چودھری صاحب کے حوالے سے ہوا تھا، جس طرح قاضی فائز صاحب کے حوالے سے ہوا تھا، تو ایک ریفرنس جو ہے وہ بھی تیار ہو رہا ہے، اور اس ریفرنس کے اندر جو اہم ترین چیزیں ہیں اس میں وہی الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ وزارت قانون کے ذرائع کہتے ہیں کہ جو الزامات مسلم لیگ نون سر عام لاندی پھر دی۔ دیکھیں جو موجودہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں، ان کے ایک داماد ہیں جو کہ افضل سائی صاحب سپیکر تھے پہلے پنجاب اسمبلی کے، ان کے صاحبزادے ہیں علی افضل سائی۔ علی افضل سائی صاحب جیت گئے، عمران خان کی ویو تھی یا کیا کہنا چاہیے کہ آر ٹی ایس والا کام تھی، جو بھی تھا، لیکن 20 سیٹاں الیکشن ہوئے، 15 دے پائن تحریک انصاف جیت گئی، اس میں علی افضل سائی بھی شامل تھے، وہ جیت کر آ گئے۔ میرا خیال ہے کہ ان کے والد صاحب والی سیٹ تھی، تو ویسے بھی وہ پہلے بھی جیتتے رہے، نہیں جیت گئے۔ اچھا، لیکن نون لیگ نے اس کو اور طریقے سے لیا، اس کو وہ کنیکٹ کرتے رہے کہ جناب ان کے چونکہ سسر صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس ہیں تو اثر رسوخ استعمال ہوا ہے، یہ وہ باتیں آپس میں کرتے رہے۔ بات یہاں تک رہتی تو کوئی بات نہیں، ہضم ہو گئی سی کہ جیت گئے نے، لیکن اس کے بعد چیزیں مزید جب وہ کہتے ہیں تحریک انصاف کے حق میں یہاں سے اسی دن ہی ترہاس جاوے، اسی دن ہی بن جاوے بینچ بن جاوے، اور اسی دن ہی پائن فیصلہ آ جاوے، ٹھیک ہے، یا وہ فیصلہ 2-3 دن بعد آ جاوے، اور جو بھی آئے وہ جناب عارضی ریلیف کی بجائے فل ریلیف لبوائے، یہ رانا ثناء اللہ صاحب کے مطابق، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس پہ نون لیگ جو ہے وہ کھل کر اب سامنے آ گئی ہے، اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ایک ریفرنس انہی باتوں پر مشتمل جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے کہ اگر کتنے اڑ پھنس ہوئی، مطلب فرض کرتے ہیں نا کہ اڑ پھنس ہو جاندی کہ جناب نہیں وفاقی شرعی عدالت نہیں جا سکتے، آپ اس طرح سے چینج نہیں کر سکتے، فرض کرتے ہیں کوئی اس طرح کا سین ہوتا ہے، پھر پائن ریفرنس جڑا وہ بھی ہوگا۔ یہ ایک اس طرف معاملہ ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ کل ایک مقدمہ درج ہوا تھا، اس کے حوالے سے میں آپ کو خبر دے چکا ہوں۔ وہ مقدمہ جو درج ہوا تھا، اس مقدمے کے اندر یہ لکھا گیا تھا کہ محمد خان بھٹی جو کہ سیکرٹری پنجاب اسمبلی ہیں اور جو وزیر اعلیٰ پرویز لائی کے پرنسپل سیکرٹری بھی رہے ہیں، وہ محمد خان بھٹی صاحب کو تقریباً 46 کروڑ روپے رشوت کا الزام لینے کا ہے، اور اینٹی کرپشن میں مقدمہ درج کیا ہوا ہے، اور اس میں حیران کن طور کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ جب پیسے دینے گئے رانا صاحب جن کا نام تھا، تو اس وقت ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کو گالیاں نکالی محمد خان بھٹی نے، بڑی ننگی گالیاں، پر انہوں نے اگوں کچھ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اور رانا صاحب نے انہوں نے رانا جڑا نا وہ تیل لین چلا گیا، اور بھٹی صاحب اگے وہ لمے پہ گئے، مطلب ان کا یہی تھا ایف آئی آر کے مطابق۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی وہ پیسے دینے جاتے تھے وہاں پر مونسلائی صاحب اور یہ علی افضل سائی صاحب جو کہ وزیر CNW ہیں تھے، وہ وہاں پر موجود ہوتے تھے، یعنی وہ ان کو بھی دائرۂ تفتیش کے اندر لا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کیس بھی آپ اس کو اس تناظر میں اگر نوٹ کریں تو یہ بھی ایکچولی یہ جو ہیں اپنا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، ان کے حوالے سے، ان کی فیملی کے حوالے سے ہی تانے بانے آپ کو ملتے نظر آئیں گے۔ اس پر میں مزید اس لیے بات نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں پر آ کرنا پائن پڑھ سر جاندے ہیں، کیونکہ یہاں پر ایک عدالتی احترام کا تقاضا ہے۔ میں نے آپ کو وہ چیزیں بتائی اب تک جو کہ خبر ہے اور جو ہیپننگ ہو چکی ہے۔ اب اس کے نتیجے میں آگے کیا ہو سکتا ہے یا کیا ہوگا، اس میں 2 راستے ہیں سر، جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، دوبارہ ایک دفعہ پھر میں کلیئر کر دیتا ہوں کہ یا تو یہ شرعی وفاقی شرعی عدالت کے جج کے طور پہ ان کو اوپر لے جایا جائے گا، یا پھر یہ ہے کہ ان کے خلاف ریفرنس آئے گا۔ جو متعلقہ ادارے ہیں یعنی تمام سٹیک ہولڈرز، چلیں اس طرح بات کر لیتے ہیں، تمام سٹیک ہولڈرز بشمول مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، ان کے سارے اس بات پر متفق ہے کہ پائن نہیں، جو پروجیکٹ عمران ہے نا سر، ان دے حوالے نال ہر پاسے نیوٹرل رویہ رکھو۔ جو پیپلز پارٹی کو جس طرح کے فیس کرنے پڑتے ہیں معاملات، جس طرح نون لیگ کو فیس کرنے پڑے ہیں، جس طرح سے باقیوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں، عمران خان دا لاڈلا پن مکاؤ،
اگر آپ عمران خان کا لاڈلا پن نہیں مکائیں گے تو پاکستان کے اندر انریسٹ رہے گا. اور میں آپ سے عرض کروں کہ پاکستان کے اندر انریسٹ اب تک جتنا بھی ہے سوائے اس دھماکے دے جڑا کہ ظاہر ہے کہ ہو گیا اور یہ ایک انفارچونیٹ واقعہ ہے، بلکہ یہ ظاہر ہے سیدھی دہشت گردی ہے. اور یہ جنرل ضیاء جو ہے اس کی ادے لائیاں بوٹیاں نے جڑا سانو عذاب بنیا ہوا ہے انہیں شروع کیتا سی یہ کام. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ عمران خان جو ہیں انہوں نے پولیٹیکل انریسٹ پیدا کیا ہوا ہے جس کے نتیجے میں اکنامک انریسٹ ہے. اکنامک انریسٹ کے نتیجے میں آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑ رہا ہے. آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تے $5 اسمان نو وجدا ہے تے پٹرول 250 دا وکدا ہے تو لوکی جڑے نے وہ پھر ظاہر تنگ ہون گے. جب تنگ ہوں گے تو وہ جناب پاکستان کے اندر مزید خرابی پیدا ہوگی اور اس کو مزید ہوا دیتا ہے عمران خان. لہٰذا پروجیکٹ عمران جڑا نا پائن ادی فائل کلوز نہیں کرنی، ساڑنی. اس کے اوپر تمام سٹیک ہولڈر اس وقت جو ہیں وہ متفق ہو چکے ہیں. تو یہ ٹوٹل گفتگو تھی جو میں نے آپ کو بڑے ہی ملفوف انداز میں بتانے کی کوشش کی ہے کہ کتے میں بھی نہ پھنساں تو تسی بھی نہ پھنسو اور گل کلیئر ہو جائے. تو میرے خیال میں نے آپ کو بات سمجھا دی ہے. پھر بھی وہ گل رہ گئی ہوئے تو آپ لکھ دیں، پوچھ لیں، ہو سکتا ہے وہاں پر کلیئر کر دوں. فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں.